حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں جھگڑا ترک کرنے اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہم اسلامی طور طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر رہیں، آپس میں تکرار نہ کریں۔ اگر اس حدیث پاک پر تمحقہ عمل کیا جائے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے خود بخود حل ہو جاتے، جھگڑے بڑھتے نہیں۔ اور آپ غور کریں تو ہمارے بہت سارے آپسی تنازع کے پیچھے بالکل چھوٹا سا ریزن ہوتا ہے، بات بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، اور چند سیکنڈ کی یا چند منٹ کی برداشت کرنی ہوتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی بات کو، اس تنکے کو لے کر ایک پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے وہ پانی میں مدانی والی بات ہو جاتی ہے، پھرتے جاؤ، وہ لسی تو نہیں بنے گی، پانی رہے گا، اور یوں بات بڑھتے بسا اوقات قطع تعلق تک، رشتہ داریاں ختم کرنے تک، میاں بیوی میں طلاق تک، اور قتل و غارت گری تک جا بات پہنچتی ہے، خون خرابے تک بات چلی جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک فریق نے جھکنا ہوتا ہے، ایک فریق نے اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوتی ہے، اور جب غلطی تسلیم کر لی جائے تو اگلا فریق بھی نرم پڑ جاتا ہے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنی غلطی ہی تسلیم کر لی تو اب اس کو کیا کہا جائے، وہ بھی درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگلا اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے میں غلطی مان جاؤں، میں تو نعوذ باللہ جیسے کوئی آسمانوں سے اتری کوئی خاص مخلوق ہوں، کوئی فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، نہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ جبکہ انسان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بھول جانے والا، خطا کر جانے والا۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی غلطی پر ہوتے ہوئے یہ تسلیم کر جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معذرت کر لے یا جھگڑا ترک کر دے اور نہ بولے، ظاہر ہے جس کا نقصان کیا ہے یا جس کی دل آزاری کی ہے اس کو وقتی طور پر کچھ کو غصہ آئے گا، اور جس نے غلطی کی ہے اس کو چاہیے کہ اب اس کے غصے کو برداشت کرے۔ غلطی تو کی ہے، نہ غلطی کرتا نہ وہ اس پہ غصہ ہوتا، تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے غصے کو برداشت کرے اور جھگڑا نہ کرے، اور جب معذرت کے الفاظ کہہ دے گا تو اگلے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے فریق کے لیے بھی ہدایت چھوڑی ہے، اور اس ہدایت کے بدلے میں رسول اللہ نے جنت کے عظیم مکان کی، جنت کے عظیم محل کی بشارت سنائی ہے کہ اب وہ شخص جو غلطی پر نہیں ہے وہ پھر بھی جھگڑا نہ کرے، اے حق پر، اور تصفیہ کر دے، آپس میں جھگڑا قائم نہ کرے اور چھوڑ دے اس معاملے کو، اور کہے کہ چھوڑو یار، جو ہو گیا تم سے ہوا یا مجھ سے ہوا، ہم ایک دوسرے کو معاف کر، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل بنائے گا۔ ظاہر ہے جس کے لیے محل بنے گا پھر اس کو کسی اور کو تو نہیں دیا جائے گا، جس کے لیے بنے گا اس کو جنت میں داخل بھی کیا جائے گا۔ تو کتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اسلامی معاشرے کے لیے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑا چھوڑ دو، میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے کنارے مست اور اعلیٰ درجے میں 3 گھروں کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں 3 گھروں کی ضمانت، بشارت نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ اس کو 3 گھر ملیں گے، 2 جنت کے کناروں پر اور 1 جنت کے درمیان میں۔ کس کو؟ کہ جو حق پر ہے لیکن پھر بھی جھگڑا ترک کر دے، فساد نہ کرے، آپس میں جھگڑے کو چھوڑ دے۔ لہذا حضور نے فرمایا جھگڑا چھوڑ دو، بے شک میرے رب نے مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرنے کے بعد سب سے پہلے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا یہ جو بہت سارا پیسہ تھانے کچہریوں پہ خرچ ہوتا ہے، وکیلوں، ججوں اور پولیس والوں کی جیب میں جاتا ہے، بے انتہا پیسہ جو ان کاموں پہ صرف ہوتا ہے وہ بچ سکتا ہے، آپس کے تنازع ختم ہو سکتے ہیں،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔